امجد صاحب آپ کی جانب، چونکہ آپ جو ویکینڈ پہ یہ آپ نے کٹ کیا اس کے اندر آپ موجود تھے، اور اب جن میسز کو آپ نے موبلائز کرنا ہے اس کمیٹی کے اندر بھی آپ موجود ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا احتجاج ہوگا؟ کیا سیاہ دن ہوگا، شٹر ڈاؤن ہوگی اور کوئی احتجاج نہیں ہوگا؟ اور دوسری طرف جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کہی ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ کسی سے بات نہیں کرنی، تو پھر جو آپ کا اعلامیہ یہاں پہ ہے اس کے تو آپ نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ جی ڈائیلاگ ہی رستہ ہے، تو ہم کنفیوزڈ ہیں کہ ایگزیکٹلی واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ؟ اچھا، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے مطالبات اپنے رکھے ہیں اعلامیہ کے تھرو کہ یہ ہمارے مطالبات ہے، ان مطالبات پہ آپ لوگ غور کریں، اور اس کے بعد لائحہ عمل میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے احتجاج سے شروع اس طرح نہیں کیا. ہم 8 فروری کو، چونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا 8 فروری کو 2024 کو، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی مینڈیٹ چوری ہے، تو اس حوالے سے ہم نے سیاہ دن بھی رکھا اور ساتھ میں پہیہ جام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اسی دن کریں. تب تک جس طرح عمران خان صاحب نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ تب تک اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ہم موبلائزیشن کریں گے، ہم جائیں گے پنجاب، ہم جائیں گے سندھ، وہاں پہ لوگوں سے ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے اور سب جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے احتجاج کی تیاری بھی کریں. لیکن ہم چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم گوریلا فورس نہیں ہے. اگر ہم گوریلا فورس ہوتے تو ہم مطلب اور طریقوں سے یا پہ انقلاب کا سوچتے. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ جو ہے دیٹ از این آپشن. لیکن آج تک جو ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہے یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ان لوگوں کے ساتھ، جب ہم ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم آپ کی بات پہنچا سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہم فیصلے نہیں کر سکتے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو با اختیار لوگ ہو بالکل ان کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ڈائیلاگ نہ ہو تو وہ یہ نہ سمجھے. با اختیار آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ با اختیار کون ہے. کرنا چاہتے ہیں خدا کرے جس طرح ہماری حکومت کہتی ہے، ان کی نمائندے جو کہتے ہیں بار بار کہ ہم با اختیار ہے، خدا کرے کہ یہ با اختیار بنے اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرے. لیکن ہمیں یہ نہیں لگتا، کیونکہ جب پھر کس کے ساتھ کریں گے؟ میرا یہی تو سوال ہے کہ 8 فروری کو آپ لوگ شٹر ڈاؤن کریں گے یا بلیک ڈے بنائیں گے یا دونوں ہوگا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پروسیجرل میں نے آپ کو بتا دیا کہ 8 فروری تک ہم انتظار کریں گے. اگر یہ لوگ سنجیدہ ہے پاکستان کو آگے بڑھانے میں تو آپ کے مطالبات مانے جائیں تو مطالبات، جی ہمارے مطالبات بھی مانیں. اگر ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے تو ہم بالکل اس مرتبہ چھپ نہیں بیٹھیں گے، ہم تیاری کریں گے اور انشاءاللہ اس مرتبہ جو ہم نکلیں گے تو ہم نتیجہ لے کے پھر واپس جائیں گے. نتیجے کے بغیر، نتیجے جو ہمارے مطالبات ہیں ہم نے تو رکھے ہیں، ہمارے اپنے مطالبات یہ اعلامیہ. So you're looking at both options. Yes, both options and very seriously this time. ہوگا، اور ساتھ میں پہیہ جام ہڑتال بھی اور شٹر ڈاؤن ہڑتال اور آپ احتجاج بھی کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے مذاکرات بھی آپ نے کہا ہے اینڈ یو آر ناٹ کلیئر کہ آپ نے کن سے مذاکرات کرنے ہیں. آپ نے کہا بااختیار. وی آر ویری کلیئر، مطلب ہم چاہتے ہیں. دیکھیے میرے خیال میں نہیں، میرے خیال میں جس طرح عمران خان نے اختیار دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز با اختیار ہو کے آپ سے مذاکرات کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تو پاکستان میں کبھی ہوا نہیں اس طرح. خدا کرے کہ اس جب تک میری زندگی ہے تب تک تو نہیں ہوا. تو یہ جادو کیسے ہوگا ان کم دنوں میں؟ حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے. مگر اگر لیٹس سے کہ وہ نہیں ہوتے با اختیار، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کس سے مذاکرات کریں گے؟ پھر جو با اختیار لوگ ہیں ان کے ساتھ. اچھا، اب کھیل داس صاحب میں آپ کی جانب ذرا بعد میں آتی ہوں. افراز صاحب کھٹک صاحب سے میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. افراز صاحب کھٹک صاحب، آپ ایک ڈیموکریٹ رہے ہیں، آپ نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جد و جہد کی ہی ہے. یہاں پہ ڈاکٹر امجد صاحب کہتے ہیں کہ ہم اگر مذاکرات کریں گے تو با اختیار لوگوں کے ساتھ کریں گے. با اختیار لوگوں سے ان کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں. ایک طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ سیاسی مذاکرات کریں گے. تو اگر سیاسی مذاکرات آپ کریں گے تو کیا یہ آئین کے تحت ہوگا؟ کہ دیکھیے، یہ تو یعنی سیاست میں حصہ لینا اور سیاست مذاکرات کرنا جرنیلوں کا کام نہیں ہے، یا کسی یعنی سیاسی پارٹیوں کے باہر لوگوں کا کام نہیں ہے. لیکن مشکل جو پیش آئی ہے ابھی، یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو جس رویے کا اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا میسج پہنچائیں گے اور پوچھیں گے.
تو یہ بڑی ایک ایمبیرسنگ صورتحال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد بھی میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ جرنیلوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. جرنیلوں کا کام جو ہے وہ ملک کا دفاع ہے اور جو ان کا اپنا پیشہ ورانہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنا ہے. لیکن جس طرح کی حکومت کٹ پتلی حکومت بنی ہے اس نے بھی بہت مشکل پیدا کی ہے. اور یہ کانفرنس میں بھی شریک تھا, نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ شریک تھی, میں اس کی طرف پارٹی کی طرف سے گیا تھا. تو اس میں نے بھی دیکھا کہ دیکھیں نا, اپوزیشن میں جو لوگ بھی ہیں ہر آدمی جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی اس 26ویں آئینی ترمیم سے 73 کے آئین پر شپون مارا گیا ہے, عدلیہ بس کر دی گئی ہے, میڈیا پر پابندیاں ہیں. اس سب صورتحال میں اپوزیشن کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ایک نقطے پر آہستہ آہستہ سب اکٹھے ہو کر ایک بات کریں اور وہ یہ کہیں کہ ملک میں آئین کی بحالی, جمہوریت کی بحالی اور بنیادی حقوق کی بحالی سب سے بڑی بات یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ بحث جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ ملک کس طرف آگے بڑھ رہا ہے اور جمہوریت اور آئین کی بحالی کا راستہ کون سا ہے. ٹھیک ہے, مگر افراز صاحب, کھٹک صاحب, اس کے اندر یہ بھی بڑا ضروری ہے جو آپ نے بات کہی کہ یہ جو حکومت ہے یہ کٹ پتلی ہے. اگر یہ کٹ پتلی ہے اور اس کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں تو پھر کھیلداس کوہستانی صاحب آپ نے اپنے آپ کو کمزور کر دی ہے. دیکھیں نا, اگر کوئی ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھتا ہے اور وہ پہلے سے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا, کوئی اور میری جگہ فیصلہ کرے گا, تو پھر آپ نے اپنی ہی کریڈیبلٹی کو, اپنی ہی ساکھ کو تباہ کر دیا اس حریف کے سامنے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ افراز صاحب کھٹک صاحب جو ہے ایک جمہوری لیڈر ہے. ہم چھوٹے بچے تھے ان کے دیکھتے آ رہے ہیں اور کمیونسٹ پارٹی میں ہم رہے ہیں, جام ساکی سے کارکن تھے, کالج میں پڑھتے تھے, تو ان کی جدوجہد میں ان سے, مگر آج اس کے جو موقف ہے اسے میں ایگری نہیں کرتا. جو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے, ہم نے کبھی اس طرح نہیں کہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 14 اگست کو قومی دن پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر اس پروگرام, قومی پروگرام میں, جس میں تمام عسکری قیادت بھی موجود تھی, تمام جو باقی لیڈرشپ تھی موجود تھی, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اس تقریب میں موجود تھے, انہوں نے آفر دی ان کو. اور اس کے بعد مسلسل اس کو اسمبلی کے فلور پہ وہ بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس خود چل کے گئے ہیں وزیر اعظم. ہمارے اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین ہاؤس ہے, وہ سب کے اسپیکر ہیں, انہوں نے بار بار ان کو کہتے رہے. مجھے یہ بتائیں, جو آخری بات میرے امجد صاحب, میرے آنریبل ایم این اے نے کہی کہ ہم پھر ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے. کون سی سول بالادستی, کون سی جمہوریت کی میں یہ اجازت ہے, کون سا آئین آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ان سے جاتے ہیں؟ اور جو بانی پی ٹی آئی آج جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو بلیک میلنگ کر رہے ہیں, جو الزامات لگا رہے ہیں, جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ تو سارے چور ہیں, یہ سارے جو ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب اپوزیشن میں تھے تب بھی یہ کہتے تھے, اقتدار میں آئے تب بھی یہ کہتے تھے, ابھی جیل میں آئے آج بھی یہی کہتے. اور چور چور کہتے ہوئے وہ سارے ڈاکے جا کے خود مارے اور اس جرم میں آج بیٹھے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم نے یہ راستہ جو جس راستے پہ عمران خان صاحب چل پڑے, یہ ہماری خواہش نہیں تھی. ہم تو کہتے وہ ہمارا سیاسی مخالف ہو. جس طرح 2014 میں نواز شریف صاحب بنی گالا چل کے گئے کہ عمران خان صاحب آپ غلط راستے پہ جا رہے ہو, اس وقت بھی اس نے نہیں سوچا. جب 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب آئے ہیں لاہور میں جلسے میں خطاب کیا, تب بھی انہوں نے سیاسی ڈائلاگ کی بات کی. ہمارے وزیر اعظم اپوزیشن میں تھے جس کو انہوں نے جیل میں ڈالا, انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی. ایک سوال کا جواب دیں. دیکھیں, جب اقتدار کی بات ہوتی ہے اور با اختیاری کی بات ہوتی ہے تو علی وزیر صاحب آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تھے, ایم این اے تھے, پی ڈی ایم کے اندر آپ کو ان کی ووٹ کی ضرورت پڑی, اس وقت وہ جیل کے اندر تھے, جیل سے پروڈکشن آرڈرز دیے گئے اور ان کو پھر لایا گیا اور انہوں نے آپ کے ساتھ ووٹ ڈالا عمران خان صاحب کے خلاف. اب آپ کی حکومت آ گئی ہے, کہاں ہے وہ علی وزیر؟ دیکھیں, علی وزیر صاحب ایک ڈیموکریٹ ورکر تھے, ہے کارکن ہے. کل اس کے جو محسن داوڑ صاحب جو سعد رفیق صاحب کے پروگرام میں وہ گئے تھے, وہاں پہ بھی انہوں نے بات کی اور میرے اچھے کولیگ رہے ہیں, ہماری اچھی 2018 میں عرض کروں, میں بتاؤں وہ کہاں ہیں.
وہ اس وقت سکھر جیل میں ہیں. جی ان کے خلاف اس وقت کوئی بھی چارج نہیں ہے. میں اور ایم پی او ایز پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس پہ کوئی چارجز نہیں ہے تو اس کو رہا ہونا چاہیے. اگرچہ آپ سر آپ ایک بڑے اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کو رہا ہونا چاہیے, آپ کے جتنے وزیر ہیں کہتے ہیں رہا ہونا چاہیے. آپ لوگ اگر کر نہیں پاتے اور یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جی ہونا چاہیے, تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو ووٹ ڈال رہا ہے, آپ کے دشمن کے خلاف ڈال رہا ہے, آپ اس کو ریلیز نہیں کر پائے, تو ان کو کیا کریں گے؟ ہم سیاسی ورکر ہیں, سیاسی جماعت ہے, ہماری پہچان سیاست ہے. اگر ہمارے اس طرح کی ہم بند گلی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو محسن داوڑ کو بلا کے ہم اپنا گیسٹ نہ بناتے. ان کے آواز انہوں نے اپنی مجتمع رکھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اپنی ذاتی حیثیت میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری بھی خواہش یہ ہوگی بالکل اگر اس پہ کوئی چارجز نہیں ہے تو اس کو رہا ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی فیملی نے قربانیاں دی ہے, ان کے گھر سے لاشیں اٹھی ہے. آپ وزیر مملکت برائے مذہبی امور ہیں, آپ نوٹس لیں اس کا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے کہ بھائی اس کے خلاف کیا چارجز ہیں. اگر کوئی چارجز نہیں ہے تو اس کو ریلیز کریں. ان کو تو ڈاکٹر بھی نہیں فراہم کیا جا رہا, وہ اس کے ڈائبٹیز کے مریض ہیں, ان کے حالات خراب ہیں. آج آپ اپنے ٹی وی شو میں بتا رہی ہیں, ہمیں کبھی بھی میں نے کسی بھی میڈیا پہ کسی بھی یہ آواز نہیں, اخباروں میں یہ بات چھپتی رہی ہے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں اگر اس پہ کوئی چارجز نہیں ہے, اگر کوئی بیمار ہے, اس کا قیدی ہے, اس کا حق ہے, اگر وہ بیمار ہے اس کو علاج ہونا چاہیے. ہم بانی پی ٹی آئی کے بھی جان کے دشمن نہیں ہیں. ہم علی وزیر بھی ہمارے لیے محترم ہے, اگر وہ قیدی بھی ہے تو اس کو بھی جیل مینیول کے علاج. بانی پی ٹی آئی کو آپ ریلیز تو نہیں کر سکتے نا, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. دیکھیں, بانی پی ٹی آئی نے جو جرم کیے ہیں, جو سزائیں ہو رہی ہیں یا باقی ہے, ابھی تو یہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کی بھی سزا ہونی ہے. وہ اگر بے گناہی ثابت کرنی ہے عدالتوں میں جا کر کریں. میری ذاتی خواہش نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی بھی جرم کرتا ہے, کوئی کسی پہ چارجز ہیں, وہ عدالتی نظام موجود ہے. ٹھیک ہے,